باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، شہادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا 21واں پارہ کہ جس میں سورہ مبارکہ عنکبوت کی باقی ماندہ آیات یعنی آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 69 تک، اور اس کے علاوہ سورہ روم کے جس کی 60 آیتیں ہیں، سورہ لقمان کی جس کی 34 آیتیں ہیں، اور سورہ سجدہ کی جس کی 30 آیتیں ہیں، یہ تمام اس پارے میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ احزاب کی ابتدائی 30 آیتیں اس پارے میں شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب بھی دین کے بارے میں گفتگو کرو یا دین کے بارے میں بحث اور مباحثہ کرو کسی سے بھی، تو تمہارا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینا یا ایک دوسرے کی توہین کرنا، یہ اس طریقے سے دین نہیں پھیلایا جا سکتا ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو، یعنی بحث و تکرار نہ کرو، مگر یہ کہ اس طریقے سے جو کہ اچھا انداز ہو۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے اہل کتاب میں سے ان افراد کے کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اور کہو کہ ہم اس چیز پر ایمان لے کر آئے جو تمہاری طرف نازل ہوئی، یعنی اہل کتاب سے کہو کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لے کر آئے جو تمہاری طرف نازل ہوئی، اور کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے ان چیزوں پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید پر ہم ایمان لے کر آئے۔ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان چیزوں پر جو تمہاری طرف نازل ہوئی، یعنی مثال کے طور پر توریت، زبور، انجیل جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا بھی خدا اور ہمارا بھی خدا جو ہے وہ ایک خداوند کریم ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے آگے سر تسلیم خم ہیں اور اسی کے مسلمان ہیں۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اہل کتاب میں سے کچھ صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا کہ جو اپنی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے پاک اور منزہ ہے۔ آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، کہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ اس سے پہلے نہ تو آپ نے کسی کتاب کو پڑھا ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی خط و کتابت کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی نے کچھ لکھتا ہوا نہیں دیکھا یا کچھ پڑھتا ہوا نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ کو پڑھنا یا لکھنا نہیں آتا تھا، بلکہ کیونکہ قرآن کے اعجاز کو اور قرآن کے معجزے کو محفوظ رکھنا تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے نہ تو کسی چیز کو لکھا، یعنی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی، اور نہ ہی کوئی کتاب پڑھی، تاکہ یہ بات سب پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اسے رسول اللہ نے اپنی جانب سے گڑھا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو آپ نے اس سے پہلے کسی کتاب کو نہیں پڑھا اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں لکھا، کیونکہ اگر آپ یہ کام کرتے تو اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ یہ کام کرتے تو باطل افراد جو ہے وہ قرآن کے بارے میں شک میں پڑ جاتے۔ بس قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، اور قرآن مجید خدا کی نازل کردہ کتاب ہے جو زندہ اور جاوید خداوند کریم کا معجزہ ہے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ اللہ کی روشن آیتیں ہیں، کس کے سینے میں؟ ان افراد کے سینے میں کہ جن کو علم عطا کیا گیا، اور ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ظالموں کے۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں کافروں کا ایک اشکال جو خداوند کریم بار بار ذکر کر رہا ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے اوپر کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ جواب میں خداوند کریم ایک ہی بات کہتا آیا ہے کہ معجزے کا نازل کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے،
یعنی کوئی شخص بھی اپنے اختیار سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، جو معجزہ بھی ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن اور اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا جواب یہ دیا کہ اگر تم معجزے کے خواہ ہو تو کیا یہ قرآن مجید معجزے کے لیے کافی نہیں ہے، جو کہ یعنی زندہ و جاوید معجزہ ہے اور بھرپور انداز سے تمہیں پکار رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں تو اس قرآن کی جیسی آیات لے کر آ جاؤ، 10 آیتیں لے کر آ جاؤ، ایک سورہ لے کر آ جاؤ۔ تو اگر مثال کے طور پر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ، تو یہ قرآن خود معجزے کے طور پر کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ یہ جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آ جاتا، یعنی جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اس کو جلدی لے کر آ جاؤ۔ خداوند کریم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عذاب جو ہے وہ اچانک آنے والا ہے، اور اگر اس کا وقت آ چکا ہوتا تو عذاب کب کا آ چکا ہوتا، کیونکہ ایک وقت معین ہے اور اسی معین وقت پر وہ عذاب آئے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یعنی اگر کسی ایسی جگہ پر تم پھنس جاؤ کہ جہاں پر کفار و مشرکین تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے نہ دیں، تو اللہ کی جو زمین ہے بہت وسیع ہے، وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ پر جاؤ کہ جہاں پر تم اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہو، جہاں پر تم اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کر سکتے ہو۔ اور پھر خداوند کریم نے ذکر کیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور صاحبان ایمان کی جزا کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 60 میں یہ ارشاد فرمایا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو بھی جاندار اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، اس کا رزق خداوند کریم کے دست قدرت میں ہے۔ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ تم ان کا رزق نہیں اٹھاتے ہو، مگر اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تم کو بھی رزق دیتا ہے، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اپنی توحید کا بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کا خالق جو ہے وہ خداوند کریم ہے، اور ان تمام چیزوں کا مالک خداوند کریم ہے، اور اسی کے ہاتھ میں رزق کو وسعت دینا، یہ رزق کو تنگ کرنا، سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، اور پھر دنیا اور آخرت کے تقابل کو پیش کیا کہ دنیا جو ہے وہ جلدی گزر جانے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ کافر جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو خداوند کریم کو مخلصانہ پکارتے ہیں، اور جب اللہ انہیں کسی مشکل سے نجات دے دیتا ہے تو پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور جو حق کی تکذیب کرتا ہے، یعنی حق کو قبول نہیں کرتا، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور پھر سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ افراد کے جنہوں نے جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور خداوند کریم جو ہے وہ نیک کام انجام دینے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر سورہ مبارکہ عنکبوت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی سورہ مبارکہ روم ہے کہ جس کی کل 60 آیتیں ہیں۔ سورہ روم کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے روم کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ رومی جو ہے وہ مغلوب ہو چکے ہیں، اور عنقریب یہ مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب ہوں گے، اور اس دن جو ہے وہ مومنین اللہ کی نصرت کی وجہ سے خوش و خرم ہوں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے سے تخلف نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کو بیان کیا اور اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دی کہ اس کائنات کے جو نظام چل رہا ہے، اگر ایک چھوٹے سے نظام کو بھی انسان دیکھے اور اس نظام جو کہ بہت ہی مرتب نظام ہو، تو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نظام کو بنانے والا جو ہے وہ عالم ہے اور قدرت رکھتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ اتنا بڑا نظام جو کائنات کا چل رہا ہے وہ بغیر کسی عالم کے اور بغیر کسی صاحب قدرت ہستی کے یہ نظام چل رہا ہو۔ اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ کفار کیا زمین پر سیر نہیں کرتے اور گزشتہ امتوں سے سبق نہیں لیتے، انہیں چاہیے کہ جا کر دیکھیں، سیر کریں، یعنی قوم سمود جہاں پر آباد تھی اس علاقے کو جا کر دیکھیں، قوم عاد جہاں پر آباد تھی اس علاقے کو جا کر دیکھیں، قوم حضرت نوح، قوم حضرت صالح، قوم حضرت لوط، یہ جتنی قومیں روئے زمین پر آباد تھیں ان کی جگہوں پر جا کے دیکھیں،
اور ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے ان بستی والوں کو جو کہ انتہائی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے پوری کی پوری بستی کو اجاڑ دیا، تو بس ان کو عبرت لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے دوبارہ توحید کو بیان کیا، معاد کا تذکرہ ہوا، اور قیامت کے دن شرکا کی بے بسی کا تذکرہ کیا خداوند کریم نے، کہ جن کو یہ پکارتے ہیں خداوند کریم کے علاوہ، وہ ان سے بالکل بھی نہ کسی قسم کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور پھر مومنین کی جزا اور کافروں کی سزا بیان کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم دوبارہ زندہ کرنے پر قادر مطلق ہے، یعنی وہ خداوند کریم جو پہلی بار خلق کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ خلق کیوں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اپنی توحید کی ایک عجیب نشانی ہے جو سورہ مبارکہ روم کی 21ویں آیت میں ذکر فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا، یعنی مرد اور عورت کا جوڑا بنایا، میاں بیوی کا جوڑا بنایا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اپنی زوجہ کی طرف۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا، محبت اور رحمت کو قرار دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں بے تحقیق نشانی ہے اس قوم کے لیے جو کہ غور و فکر کرتی ہے۔ یہ آیت انتہائی عجیب و غریب اس اعتبار سے ہے کہ انسان کے بہت سے رشتے ہوتے ہیں جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، مثال کے طور پر تو پہلا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ سے ہوتا ہے، بھائی بہنوں سے ہوتا ہے مثال کے طور پر، پھر اس کے علاوہ چچا تایا اور دیگر رشتہ داریاں انسان کی ہوتی ہیں۔ لیکن خداوند کریم نے کسی رشتے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ میری آیت ہے، یعنی توحید کی نشانی ہے۔ اگر کسی رشتے کو خداوند کریم نے توحید کی نشانی قرار دیا ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے جس کو خداوند کریم نے توحید کی نشانی قرار دیا۔ اور پھر میاں بیوی کے رشتے کو خداوند کریم نے کیوں قرار دیا، اس کی حکمت بیان ہوئی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے میاں بیوی کا جو یہ رشتہ رکھا ہے اس وجہ سے رکھا ہے کہ تم سکون حاصل کرو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہم نے میاں بیوی کا رشتہ رکھا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان محبت کو اور رحمت کو قرار دیا، یعنی یہ میاں بیوی کا رشتہ حاکم اور محکوم کا رشتہ نہیں ہے کہ جہاں پر مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ حاکم ہے اور بیوی جو ہے وہ محکوم ہے، اور مرد مثال کے طور پر جو چاہے حکم چلا سکتا ہے اور بیوی کو جو ہے وہ ہر حال میں مثال کے طور پر مرد کا حکم ماننا ہے، وہ جو چاہے کہے۔ کہا نہیں، یہ حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے بلکہ یہ محبت اور الفت والا رشتہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انسان کا جوڑا جو ہے وہ، یعنی مرد کا جو جوڑا ہے وہ عورت ہے۔ خدا نے جوڑا جو ہے مرد مرد اور عورت عورت کا جوڑا نہیں بنایا بلکہ مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ تو یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ انسان سوچنا چاہیے انسان کو کہ آج کل جو یہ ہم جنس پرستی کو پھیلایا جا رہا ہے یہ سراسر انسانیت کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ خداوند کریم نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے، مرد اور عورت اور عورت کا جوڑا نہیں بنایا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو رشتہ خداوند کریم نے بنایا ہے اس کو اپنی توحید کی نشانی قرار دیا، اور یہ جو رشتہ ہے یہ حاکم اور محکوم کا رشتہ نہیں ہے بلکہ محبت اور الفت کا رشتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے مزید اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور پھر خداوند کریم نے اپنی توحید کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ مثال بھی سننے کے قابل ہے اور عجیب و غریب مثال ہے جو خداوند کریم نے دی ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے خود تمہاری جانوں سے۔ وہ مثال کیا ہے کہ دیکھو، جو تمہارے غلام ہیں یا جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، کیا وہ تمہارے شریک ہیں ان چیزوں میں کہ جن کو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی جو رزق خداوند کریم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو مال و دولت تمہیں عطا کی ہے، کیا وہ تمہارے برابر کے شریک ہیں؟ اور تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی لینے والا اور دینے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم اپنے غلاموں کو دینے والے ہو اور تمہارے جو غلام ہیں وہ لینے والے ہیں،
تو دینے والا اور لینے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بعینی اسی طریقے سے اس کائنات کا خالق اور مالک خداوند کریم ہے جو سب کو دینے والا ہے، یعنی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو بس وہ جو اللہ دینے والا ہے اور تمہارے جو یہ شریک جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو یہ لینے والے ہیں، تو دینے والا اور لینے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں جبکہ خود تمہاری زندگیوں میں جو ہے وہ تمہارے غلام تمہارے برابر نہیں ہیں، کیونکہ تم دینے والے ہو، تمہارے غلام جو ہے وہ لینے والے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو توحید کی فطرت پر خلق کیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں خداوند کریم نے توحید کو رکھ دیا ہے۔ آیت نمبر 30 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے خالص کر لو، یعنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دین کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے کر دو۔ اللہ کی فطرت وہ ہے کہ جس پر اللہ نے انسانوں کو، لوگوں کو خلق فرمایا ہے، اور اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہو سکتی ہے۔ یہی وہ دین ہے جو کہ دین مستقیم ہے، جس میں کوئی انحراف نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کی فطرت میں خداوند کریم نے توحید کو رکھا ہے، اور وہ اپنے اعماق میں، اپنی جان میں توحید کو محسوس کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر معاشرے کی تربیت یا اس کے گھر والوں کی تربیت یا جس خاندان میں وہ پرورش پاتا ہے یا جس خاندان میں وہ پیدا ہوتا ہے ان کی وجہ سے وہ جو توحید کی فطرت کی جو لو شمع اس کے دل میں جل رہی ہوتی ہے وہ بجھ کر رہ جاتی ہے، اور وہ اپنے معاشرے کا پیروکار ہو جاتا ہے یا اپنے والدین کی وجہ سے اسی دین کو اپنا لیتا ہے جو اس کے والدین کا دین ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ صاحبان قرابت کو ان کا حق دو، اور مسکینوں کو اور جو سفر میں ناچار ہو جائے اس کو اس کا حق دو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کام بہتر ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور فریقین کی تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ صاحبان قرابت کو ان کا حق دے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فدق عطا کیا، یعنی رسول کی زندگی میں ہی فدق بی بی کی ملکیت میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں خداوند کریم نے سود اور صدقے میں فرق کو بیان کیا، فرمایا کہ وما اوتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما اوتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ جو سود تم دیتے ہو لوگوں کو کہ تاکہ اس سے مال بڑھ جائے، خداوند کریم کے نزدیک سود لینے سے یا سود دینے سے مال نہیں بڑھتا، لیکن جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو خداوند کریم کی خوشنودی کے لیے کا یہ جو زکوٰۃ تم دیتے ہو، صدقہ جو تم دیتے ہو، یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ یعنی سود اگر کوئی شخص لے رہا ہے یا دے رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب سے اگر صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال کم ہو رہا ہے۔ سود سے مال کم ہوتا ہے، صدقے سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ یہ اسلام کا اور قرآن کا فارمولہ ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ اس پر عمل کر کے دیکھے، اگر اس کا مال نہ بڑھے تو وہ خداوند کریم سے روز قیامت شکایت کر سکتا ہے اور اپنا مدعا خداوند کریم کی بارگاہ میں رکھ سکتا ہے۔ اور اس بات کو بیان کیا کہ خشکی میں اور سمندر میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے وہ خود انسان کے اپنے اعمال کے سبب ہوتا ہے، اور پھر فرمائے کہ بغیر انحراف کے یکسوئی کے ساتھ دین اسلام پر ثابت قدم رہو، اور جو کفر اختیار کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے وہ ایمان اس کے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے توحید کی کچھ نشانیوں کو بیان کیا اور انسان کی دنیاوی زندگی کا خلاصہ کیا خداوند کریم نے آیت نمبر 54 میں کہ انسان کی کل زندگی یعنی یہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ کیا ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔
کہ خداوند کریم نے تمہیں پیدا کیا کس سے؟ ضعف اور ناتوانی سے، کمزوری سے۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو انتہائی درجے کی، یوں سمجھ لیجئے کہ کمزوری کے عالم میں اور ناتوانی کے عالم میں آتا ہے۔ خود سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، خود سے کھا نہیں سکتا، خود سے پی نہیں سکتا، اور کسی چیز کو یعنی کسی اپنے آپ سے کسی شر کو دور نہیں کر سکتا، اپنے لیے کسی خیر کو خود سے جلب نہیں کر سکتا، لے کر نہیں آ سکتا۔ تو انتہائی ناتوانی کے عالم میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ تم انتہائی ناتوانی کے عالم میں اس دنیا میں آتے ہو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم ضعیفی کے بعد، کمزوری کے بعد قوت قرار دیتا ہے، یعنی پھر تم آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہو اور جوانی کی طرف رخ کرتے ہو، اور تم اپنی پوری بھرپور قوت اور صلاحیت کے ساتھ ایک مرتبہ ابھر کر سامنے آتے ہو، اور پھر تم اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاتے ہو کہ تم بچپن میں کیا تھے، اور آج جب تمہیں قدرت اور طاقت حاصل ہو گئی ہے تو تم سمجھتے ہو کہ بس میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دم سے خداوند کریم قوت دینے کے بعد تمہیں دوبارہ ضعیف اور بوڑھا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان دو کمزوریوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تب بھی کمزور ہوتا ہے، اور جب مرتا ہے جب بھی کمزور ہوتا ہے۔ بیچ میں جو تھوڑی سی قدرت ملتی ہے وہ جوانی کا حصہ ہے، کہ جو انسان کی زندگی کی بہار ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی نیک کام انجام دے لے تو فبہا، اگر اسی جوانی کو مثال کے طور پر گھمرائی کی بھیٹ چڑھا دے تو انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور انسان کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کے آخر میں قیامت کا تذکرہ ہوا، اور اس بات کا تذکرہ ہوا کہ کافروں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، یعنی انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگاتی ہے، لہٰذا وہ کچھ سمجھنے کے قابل نہیں رہے۔ یہاں پر سورہ مبارکہ روم ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ لقمان ہے، کہ جس کی 34 آیتیں ہیں، جس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ لقمان فی کل لیلۃ وکل اللہ بہ فی لیلتہ ملائکۃ یحفظونہ من ابلیس وجنودہ حتی یصبح فاذا قراها بالنہار لم یزالوا یحفظونہ من ابلیس وجنودہ حتی یمسی۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ لقمان کی ہر رات تلاوت کرتا ہے تو خداوند کریم اس رات کچھ ملائکہ کو اس شخص کے اوپر موکول کر دیتا ہے، اور وہ صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں ابلیس سے اور اس کے لشکر و شیطان کے لشکروں سے۔ اور اگر دن میں یہ شخص سورہ لقمان کی تلاوت کرے تو دن کے وقت خداوند کریم ملائکہ کو موکل کر دیتا ہے، اور وہ دن کے وقت اس شخص کو شیطان اور شیطان کے لشکر سے محفوظ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ رات کی طرف چلا جائے۔ اس کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کی آیت ہدایت ہیں اور رحمت ہیں نیکی کرنے والوں کے لیے، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بیہودہ گفتگو کو خرید لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، اور خداوند کریم فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد صاحبان ایمان کی جزا کا تذکرہ ہوا، اور خداوند کریم نے اپنی توحید کی نشانیوں کو بیان کیا اور واضح دلائل کو پیش کیا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی خلقت ہے، پس تم مجھے اپنے شرکاء کی خلقت دکھلاؤ۔ یعنی خداوند کریم کہتا ہے کہ دیکھو میں نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، میں نے سمندروں کو خلق کیا، سمندروں میں تمہارے لیے کشتیوں کو چلایا، تو یہ جتنے بھی تم دیکھ رہے ہو یہ سب کے سب میری خلقت ہے۔ جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو بتاؤ کہ انہوں نے کیا خلق کیا ہے، جبکہ وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ مچھر کا پر بھی جو ہے وہ خلق نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت لقمان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ بتحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور وہ حکمت کیا تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یعنی خداوند کریم نے اپنا شکر ادا کرنے کو حکمت قرار دیا، کہ جو اللہ کا شاکر بندہ ہو جائے وہ سمجھ لے کہ اس کو حکمت عطا ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے ہی فائدے میں ہے، اور جو کفر اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم بے نیاز ہے اور صاحب حمد ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں جناب لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیں ان کا تذکرہ ہوا، اور ان نصیحتوں میں سے جو سب سے پہلی نصیحت تھی وہ یہ تھی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
ان الشرک لظلم عظیم، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد جناب لقمان کی مزید نصیحتوں کا ذکر فرمایا، کہا کہ اگر زمین اور آسمان میں رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہو تو خداوند کریم اس کو لے آئے گا، چاہے وہ پہاڑوں کی سخت چٹانوں میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ آسمان میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ زمین میں کیوں نہ ہو، رائی کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ خداوند کریم اس کو لا کر حاضر کر دے گا۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ اگر تم کوئی بھی کام انجام دیتے ہو، چاہے نیک کام ہو چاہے برا کام ہو، تو وہ خدا کے علم سے باہر نہیں ہے، خدا علم رکھنے والا ہے اور ہر کام کا جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جناب لقمان نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، نماز کو قائم کرو، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اور مصیبت پر صبر کرو، اور فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آؤ، یعنی لوگوں سے منہ بھسور کے باتیں مت کرو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ خداوند کریم ہر فخر کرنے والوں یعنی بیجا فخر کرنے والے کو اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور فرمایا کہ جب زمین پر راہ چلو تو میانہ روی اختیار کرو، راہ چلتے ہوئے میانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز کو نیچے رکھو، جب گفتگو کرو تو اپنی آواز کو نیچے رکھو، کیونکہ جو سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ گویا جناب لقمان نے تشبیہ دی ایسے شخص کی آواز کو جو بہت چیخم پکار کر کے گفتگو کرتا ہے، وہ گدھے کی طرح ہے کہ جس طریقے سے گدھا چلاتا ہے اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے اندھی تقلید کی نفی کی، یعنی دین کے معاملے میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے لہٰذا ہم بھی یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں انسان جو عمل بھی انجام دے یا جس عمل کو اپنائے، اس کے لیے اس کے پاس ایک محکم دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل کی بنیاد پر عمل انجام دے یا دلیل کی بنیاد پر کسی عقیدے کو اپنائے۔ تو جو چیز خداوند کریم نے کافروں کے لیے پسند نہیں کی، وہ خداوند کریم اپنے دین کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے کہ ہم بھی یہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے تھے، بس ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہوئے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کافروں کی سزا کا تذکرہ کیا، اور پھر توحید کو بیان کیا۔ آخر سورہ میں معاد کا ذکر ہوا، لوگوں کو ڈرایا گیا قیامت کے دن سے، قیامت کی ہولناکی کو ذکر کیا، اور پھر خداوند کریم نے اس سورہ کی آخری آیت میں جو کہ آیت نمبر 34 ہے، فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم خداوند کریم کے پاس ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک خدا کے پاس ہے قیامت کا علم، اور بارش کب نازل ہوگی یہ بھی خداوند کریم جانتا ہے، اور ماؤں کے رحم میں کیا ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو بھی ہے وہ خداوند کریم جانتا ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا چیز کمائے گا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، یعنی کس زمین پر اس کو موت آئے گی۔ بے شک خداوند کریم بہت جاننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ سجدہ ہے، کہ جس کی کل 30 آیتیں ہیں، جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ سورۃ السجدہ فی کل لیلۃ جمعۃ اعطاہ اللہ کتابہ بیمینہ ولم یحاسبہ بما کان منہ وکان من رفقاء محمد واہل بیتہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر شب جمعہ سورہ مبارکہ سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، خداوند کریم اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، اور اس کا محاسبہ نہیں کرے گا، یعنی اس کی خطاؤں پر، اس کی لغزشوں پر اس کا محاسبہ نہیں کرے گا، اور قیامت میں وہ محمد اور ان کے اہل بیت کے رفیقوں میں سے ہوگا۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا اور اس کے نزول کا مقصد بیان کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم کی خالقیت کا ذکر ہوا، اور اس بات کا ذکر ہوا کہ کائنات کی تدبیر اور اس کا نظام خداوند کریم کے دست قدرت میں ہے، جو کہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کی نشانیوں کے طور پر انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا، معاد کا تذکرہ ہوا، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم جب مر کے مٹی میں گم ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہماری نئی خلقت ہوگی؟
اس کے جواب میں خداوند کریم نے آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے، یعنی موت دیتا ہے، وہ ملک الموت کے جس کو اسی کام کے لیے تم پر موکول کیا گیا ہے، وکیل بنایا گیا ہے، پھر اس کے بعد تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 12 میں روز قیامت مجرموں کی حسرت کا ذکر کیا، فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کہ حبیب کاش آپ دیکھتے کہ قیامت کے دن جو مجرم افراد ہیں وہ اپنے سروں کو رگڑیں گے خداوند کریم کی بارگاہ میں اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، اب ہم جو ہے وہ سب چیزیں جان گئے ہیں اور ہم نے سب سمجھ لیا ہے، سن لیا ہے، بس ہمیں دوبارہ پلٹا دے دنیا کی جانب تاکہ ہم صالح عمل انجام دیں اور ہم جو ہے وہ اب اہل یقین میں سے ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت عطا کرتے، یعنی خداوند کریم محتاج نہیں ہے انسانوں کے دین کا یا انسانوں کی ہدایت کا، بلکہ انسان خداوند کریم کے محتاج ہیں، کیونکہ خداوند کریم وہ قدرت رکھتا ہے کہ اگر اس کو جبر سے کام لینا ہوتا اور اپنی قدرت سے تمہیں منوانا ہوتا تو بھلا کس میں اتنی جرت تھی کہ جو خدا کا انکار کر سکتا۔ لیکن خداوند کریم نے آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اختیار سے اللہ کا دین اختیار کرو، اللہ کی حقانیت کی گواہی دو۔ لہٰذا اگر خداوند کریم جبر اختیار کرتا اور اپنی قدرت کا استعمال کرتا تو وہ ہر شخص کو اس کی ہدایت دے سکتا تھا، لیکن خداوند کریم فرماتا ہے کہ یہ قول جو ہے وہ میری جانب سے بالکل برحق ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جن و انس سے بھر کر رہوں گا، یعنی جہنم جو ہے وہ جن و انس سے بھر جائے گی۔ کیسے بھرے گی؟ خود ان کے اپنے اختیار سے، نہ یہ کہ خداوند کریم نعوذ باللہ انسانوں کو اس وجہ سے خلق نہیں کیا کہ وہ جہنم میں جائیں، بلکہ خود انسان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مومنین کی صفات بیان کی، مومن اور فاسق کے بارے میں بیان فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر مومنین کی جزا اور فاسقین کی سزا کا ذکر ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کا تذکرہ ہوا کہ جس کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہوا اور معاد کا تذکرہ ہوا۔ اس طریقے سے یہ سورہ تقریباً اختتام کو پہنچی، اور اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ احزاب ہے کہ جس کی 30 آیتیں اس پارے میں یعنی پارہ نمبر 21 میں پائی جاتی ہیں۔ ابتدائی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ تقوی اختیار کریں، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، اور جو ان کی طرف وحی کی گئی ہے وہ اسی کی اتباع اور اسی کی پیروی کریں۔ اگرچہ کہ یہ آیات رسول خدا کے بارے میں ہیں، لیکن یہ اس باب سے ہیں کہ ایاک اعنی واسمعی یا جاریہ، یا جسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ بیٹی کو سناؤ تاکہ بہو سنے، یا دیوار کو کہو تاکہ مثال کے طور پر کوئی اور سنے۔ تو یہ رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن کس لیے؟ کہ رسول اللہ معصوم ہستی ہیں، بھلا کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ منافقین کی اطاعت کریں گے اور کافر کی اطاعت کریں گے، اور کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ وحی الہی کی مخالفت کریں گے؟ تو رسول اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ بولا رسول اللہ کو جا رہا ہے اور سنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، منافقین کی اور کفار کی پیروی نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو، اور جو کچھ ہمارے رسول کی طرف وحی ہوئی ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بیان کر دیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ دو تو تمہارے کہنے سے تمہاری بیویاں تمہاری ماں نہیں بن جائیں گی۔ اسی طریقے سے لے پالک لڑکوں کو اپنا بیٹا نہ کہو، اور ان کے جو حقیقی باپ ہیں ان کے نام سے ان کو پکارو۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کی ولایت کا تذکرہ ہوا کہ خداوند کریم نے فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اللہ جو ہے وہ مومنین سے ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے اوپر تصرف رکھتے ہیں، حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ کی زوجات کو امہات المومنین کا درجہ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے رسول کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
کہ بتحقیق ہمارے رسول کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ عمل ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید کا، اللہ سے ملاقات کا خواہاں ہو اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ ایسے شخص کے لیے ہمارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ احزاب کا تذکرہ ہوا، اور جنگ احزاب میں جو ہے وہ جو مومنین کا رد عمل تھا اس کو خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ایک وہ منافقین کا رد عمل تھا۔ جب جنگ احزاب کو منافقین نے دیکھا تو یعنی جب کفار کے لشکر کو دیکھا تو منافقین نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے بالکل برخلاف مومنین کا رد عمل یہ تھا جنگ احزاب میں کہ اللہ اور اس کا رسول کا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اپنے وعدے سے تخلف اختیار نہیں کرتا۔ اور پھر خداوند کریم نے مومنین کی مدح سرائی کی اور فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جو اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو سچا کر دکھاتے ہیں، بس ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کی موت واقع ہو چکی ہے، یعنی وہ رخصت ہو چکے ہیں اس دنیا سے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اس پارے کی آخری آیات میں تقریباً آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 30 تک رسول اللہ کی زوجات کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور خداوند کریم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی اپنی زوجات سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو پس آؤ، میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں اور پھر تمہارا جو راستہ ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، یعنی تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، پھر تمہیں جہاں جانا چاہتی ہو چلے جاؤ۔ اگر دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دے کر تمہارا راستہ چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بس خداوند کریم نے جو تم میں سے نیک بیویاں ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اے نبی کی بیویوں جو بھی تم میں سے کھلی ہوئی بیہودہ حرکت کے ساتھ آئے گا، یعنی کوئی بھی ایسی حرکت کو، کوئی بھی ایسے فعل کو انجام دے جو انتہائی بیہودہ فعل ہو، تو خداوند کریم اس کو دگنا عذاب دے گا۔ یعنی ایک تو عذاب ہوگا اس فعل کے اوپر، اور ایک عذاب ہوگا رسول اللہ کی نسبت کے حوالے سے کہ تم ہمارے نبی کی بیوی تھی، تمہیں کم از کم نسبت کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ یہاں پر تقریباً 21واں پارہ اختتام ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔